بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عزیز طلباء، ہم فقہ کی بحث ابھی پڑھ رہے ہیں اور بدیہ اسلامی سینٹر جو کہ ایک عظیم دینی علمی ادارہ ہے اور ہر زبان میں علم دین کو پھیلا رہا ہے، تو اسی سے متعلق زبان اردو و ہندی ہے، جو ہم آپ کے سامنے ہندی یا اردو میں ملی ہوئی جو ہے فقہ کی معلومات آپ کو پہنچا رہے ہیں۔ تو اس بارے میں آپ نے نماز کی فضیلت اور نماز کی اہمیت وغیرہ اس سے پہلے والے سبق میں ملاحظہ فرمایا اور آپ نے یاد کیا۔ اب آج ہم وضو کی شرطیں بیان کرتے ہیں۔ وضو میں کیا کیا چیزیں پہلے ہونی چاہیے۔ وضو شرط کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی چیز سے پہلے، کسی بھی چیز کے ہونے سے پہلے جو چیزیں ایک دم لازمی یا ضروری ہوتی ہے اس کو وضو کہتے ہیں، اس کو شرط بولتے ہیں۔ تو وضو کی شرطیں: نمبر 1، طہارت حاصل کرنے کی نیت کرنا۔ طہارت حاصل کرنے کی نیت کرنا، یہ ہے وضو کی شرطیں۔ تو فرماتے ہیں کہ نمبر 1، طہارت حاصل کرنے کی نیت کرنا، یعنی دل میں سوچ لینا کہ اے اللہ میں وضو کر رہا ہوں، پاکی حاصل کر رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، یا میں قرآن پڑھنے کے لیے، یا یہ نہیں بھی تو کم سے کم دل میں سوچ لے کہ اے اللہ میں پاکی حاصل کر رہا ہوں مطلقاً۔ نمبر 2، طاہر اور پاکیزہ پانی استعمال کرنا، یعنی پانی اچھا پوتر ہونا چاہیے، پانی جو ہے پاک ہو۔ طاہر اور پاکیزہ پانی مطلب ناپاک پانی نہ ہو۔ پاکیزہ پانی کیا کیا ہے؟ جیسے بارش کا پانی، سمندر کا پانی، کنواں کا پانی اور چشمہ وغیرہ کا پانی، یہ سب پانی پاک اور پوتر مانے جاتے ہیں۔ اور غیر طاہر یعنی ناپاک پانی کون سا ہے؟ جس میں نجس چیز یا کوئی دیگر چیز مل جائے جس سے پانی کا مزہ، رنگ یا بو بدل جائے، جیسے کہ بلدیہ کے گندے پانی کا نالا وغیرہ، یعنی شہروں میں جو نالے بہہ رہے ہیں گندگی کے، گٹر جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ سب ناپاک ہے۔ یا یہ کہ کوئی پانی ہم نے بظاہر اچھا بھی رکھا ہے لیکن اس میں کوئی گندی چیز گر گئی تو اگر اس کا مزہ، رنگ یا بو بدل گیا تو وہ ناپاک مانا جاتا ہے۔ نمبر 3، جو چیز اعضائے وضو کو ڈھکے ہو اسے ہٹا دینا یا اتار دینا۔ جو چیز اعضائے وضو کو ڈھکے ہو اسے ہٹا دینا یا اتار دینا، یعنی جو چیزیں دھونا ہے، مثلا ہاتھ ہے اور اس پہ کوئی چیز اگر ہم نے جیسے کہ گلوز پہن رکھا ہے ہاتھ میں تو اس کو نکال دینا، اس کو ہٹا دینا تاکہ پانی وہاں پہنچ سکے۔ تو یا پیر میں جیسے موزہ پہن رکھا ہے یا کوئی چیز ایسی لگا رکھی ہے جو کہ پانی کو وہاں تک پہنچنے نہیں دے گی تو ان کو ہٹا لینا تاکہ پانی وہاں تک پہنچ سکے۔ اسی کو بولتے ہیں جو چیز اعضائے وضو کو ڈھکے ہو اسے ہٹا دینا یا اتار دینا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے نمبر 3۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یعنی ہر اس چیز کو دور کر دینا چاہیے جو وضو کرتے وقت وضو کے پانی کو اعضائے وضو کے اندرونی حصے تک پہنچنے سے روکے، جیسے کہ سمکری کا دستانہ، ہینڈ گلوز، کلائی پر بندھی تنگ پٹا والی گھڑی، یعنی کوئی گھڑی ایسی ہو جو کہ سخت بندھی ہو اور بہت زیادہ ایک دم ٹائٹ ہو کہ پانی کو گھسنے ہی نہ دے تو اس گھڑی کو بھی کھول لینا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وضو کی صفت، یعنی وضو کا طریقہ۔ وضو کی صفت مطلب وضو کا طریقہ۔ تو فرماتے ہیں کہ وضو یعنی وضو کیا چیزیں دھلنا فرض اور کیا سنت ہے، یعنی وضو میں کیا چیزیں دھلنا فرض اور کیا چیزیں سنت ہے، یہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یعنی وضو میں کیا چیزیں دھلنا فرض ہے اور کیا چیزیں سنت ہے، وہ سب باتیں ابھی اگلے سبق میں آگے والی بات میں آگے آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں فروض الوضو، وضو میں جن اعضاء کا دھلنا فرض ہے وہ یہ ہیں: نمبر 1، مکمل پورا چہرہ دھونا، ساتھ ہی ساتھ کلی غرارہ کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا اتارنا، یہ سب
وضو کے اعضاء دھلنے والے حصے میں ہے، اور یہ فرض ہے۔ پورے چہرے کا دھونا، کلی کرنا، غرارہ کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، یہ سب فرض میں وضو کے فرائض میں سے ہے۔ پہلا فرض یہی ہے، یعنی چہرہ دھونے میں یہ سب بات آ گئی۔ دوسرا نمبر، دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک دھونا۔ نمبر 3، سر اور کان کا مسح کرنا۔ نمبر 4، دونوں پیروں کو پنڈلیوں تک دھونا۔ نمبر 5، ترتیب اور موالات قائم رکھنا، یعنی یکے بعد دیگر ترتیب سے برابر دھونا، یعنی آگے پیچھے الٹا سیدھا نہیں، بلکہ ایک ترتیب سے، جو کہ وضو کا ترتیب ہے کہ پہلے دونوں ہاتھ کو دھونا، اس کے بعد جو ہے کلی کرنا، پورے منہ کو دھونا، اس کے بعد مسح کرنا، پھر پیر کو دھونا، اور جو دوسرے اعضاء میں جو بھی ترتیب ہے وہ ترتیب سے کرنا۔ ایسا نہیں کہ پہلے پیر دھو لیے اور بعد میں ہاتھ دھوئے، ایسا نہیں۔ اس کے بعد جو ہے وضو کی سنتیں بیان کرتے ہیں۔ وضو کی سنتیں، نمبر 1، لفظ بسم اللہ کہنا، یعنی وضو سے پہلے جو ہے بسم اللہ کہہ لینا چاہیے۔ اس کے بعد نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ گٹوں تک دھونا، گٹوں تک یعنی جہاں پہ ہم گھڑی وغیرہ باندھتے ہیں وہاں تک دھونا، اور انگلیوں کے درمیان خلال کرنا، یعنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے بیچ ڈال کر پانی کے ساتھ رگڑنا، خاص کر نیند سے اٹھنے کے بعد ایسا کرنا واجب ہے۔ خاص کر نیند سے اٹھنے کے بعد ایسا کرنا واجب ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 مرتبہ منہ میں پانی ڈال کر ادھر ادھر گھمانا، پھر کلی کرنا۔ اسی طرح 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا، پھر نکالنا۔ نمبر 4، چہرہ 3 مرتبہ دھلنا۔ داڑھی کے اندر نمبر 5، داڑھی کے اندر پانی ڈال کر انگلیوں سے خلال کرنا۔ نمبر 7، سر کا مسح کرنا، پہلے پیشانی کی طرف سے پیچھے گدی تک لے جانا، پھر ادھر سے ہاتھ کو آگے کی طرف لانا۔ نمبر 8، 3 مرتبہ داہنے پیر کو پنڈلی تک پہلے دھونا، پھر بائیں پیر کو بھی اسی طرح دھونا۔ نمبر 9، داہنی طرف سے شروع کرنا۔ نمبر 9، داہنی طرف سے شروع کرنا، ہر چیز میں جو ہے پہلے دائیں کو مقدم کرنا۔ جیسے ہاتھ دھونا ہے تو پہلے دائیں ہاتھ کو پھر بائیں ہاتھ کو، جیسے پیر ہے تو پیر میں پہلے دائیں پیر کو دھونا پھر بائیں پیر کو دھونا۔ نمبر 10، وضو ترتیب اور موالات قائم رکھنا، یعنی اعضاء وضو کے دھونے کی جو ترتیب قرآن میں وارد ہوئی ہے اسی ترتیب سے متواتر دھونا، یعنی ایسا ہرگز نہ کرے کہ اعضاء وضو کا کچھ حصہ دھلے اور کہیں چلا جائے یا ٹھہر جائے یہاں تک کہ دھلے ہوئے حصے سوکھ جائیں، اس کے بعد بقیہ اعضاء وضو دھلے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنا قطعاً صحیح نہیں ہے، بلکہ اسے نئے سرے سے ترتیب اور موالات کے ساتھ وضو کرنا ہوگا۔ یعنی جیسے کسی نے تھوڑا وضو کیا، ہاتھ پیر دھویا، ہاتھ اور منہ دھویا اور چلا گیا کہیں، اور پھر جب آیا واپس تھوڑی دیر میں یہاں تک کہ پانی اس کے سوکھ بھی گئے تھے چہرے سے اور ہاتھ سے، تو اب وہ اس کے بعد جو مسح کرتا ہے پیر دھوتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ اب اس کو نئے سرے سے کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہے ترتیب اور موالات کو قائم رکھنا۔ نمبر 11، وضو کے بعد یہ دعا پڑھے۔ نمبر 11 جو ہے وضو کے بعد جو ہے یہ دعا پڑھے، جس کا ترجمہ یہاں دیا گیا ہے۔ وضو کا دعا کو آپ سن لیں: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ ہے دعا۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر صرف ایک اللہ، جس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اے اللہ، مجھے توبہ کرنے والوں میں سے اور پاکیزگی یعنی طہارت حاصل کرنے والوں میں سے بنا دے۔
یہ ہو گئی وضو کی سنتیں. اب جو ہے اس کے بعد یعنی وہ چیزیں جو وضو کو توڑ دیتی ہے اس کو بیان کرنے جا رہے ہیں. تو وضو کو توڑنے والی چیز اس کو حدث اصغر کہتے ہیں، یعنی چھوٹا حدث، یعنی وہ چھوٹی چیزیں جن کے واقع ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 1، پیشاب پخانہ اور ہوا کا خارج ہو جانا. نمبر 2، گہری نیند یا یہ ہے. نمبر 2، گہری نیند یا یادداشت ختم ہو جانا. نمبر 3، شہوت یا بغیر شہوت کے ساتھ بغیر کسی پردہ کے شرمگاہ کو ہاتھ سے چھونا. نمبر 4، شہوت یا بغیر شہوت کے ساتھ بغیر کسی پردہ کے شرمگاہ کو ہاتھ سے چھونا. نمبر 3 تھی یہ. نمبر 4، اونٹ کا گوشت کھانا. اونٹ کے گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے مسح علی الجوربین کی بات آ رہی ہے، یعنی موزوں پہ مسح کرنا. موزوں پر مسح کرنا. موزوں پر مسح کرنا. فرماتے ہیں موزوں پہ مسح کرنے کی دلیل یہ ہے، عن المغیرة بن شعبة رضی اللہ عنہ قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو يتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. رواه البخاری. ترجمہ سنیے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے لگے، لہذا میں جھکا تاکہ آپ کے دونوں موزوں کو پیر سے نکال لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رہنے دو، مت نکالو، میں نے ان دونوں کو طہارت کی حالت میں پہنا ہے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پر مسح کیا، یعنی ان کو دھویا نہیں اور اس کو نکالا نہیں، بلکہ آپ نے اس کو مسح فرمایا. ہاتھ کو پانی سے بھگا کر کے ہاتھ کو اوپر سے پھیر لیا. فرماتے ہیں شروط المسح، مسح کرنے کی شرطیں، یعنی ان چیزوں پہ مسح کب کر سکتے ہیں. اب جو ہے مسح کرنے کی شرطیں بیان کر رہے ہیں. مسح کرنے کی شرطیں. مسح کرنے کی شرطیں. نمبر 1، ان دونوں کو وضو کرنے کے بعد پہنا ہو، یعنی موزوں کو وضو کے بعد پہنا ہو. نمبر 2، نجاست سے یہ دونوں پاک اور طاہر ہو، یعنی یہ موزے جو ہیں ایک دم پاک اور پوتر ہو، ناپاک نہ ہو. نمبر 3، شریعت میں مسح کے لیے جو وقت محدود اور خاص کر دیا گیا ہے اس سے تجاوز نہ کرے، یعنی مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات، یعنی جو گھر پر ہے اسے 24 گھنٹے، جو گھر پر ہے اس کے لیے 24 گھنٹے، مقیم کے لیے 24 گھنٹے. اور اس کے بعد جو ہے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں، یعنی 72 گھنٹے تک مسافر جو ہے مسح کرے گا، یعنی وضو کرے گا تو اس کے لیے اس کو دھونا لازمی نہیں ہے، بلکہ اس پہ ہاتھ پھیر لے گا تو بھی کافی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ نوٹ، جس وقت پہلا مسح کرے گا تب سے اس کے مسح کا اول وقت شروع ہوگا. جس وقت پہلا مسح کرے گا، مثلا اس نے وضو کیا 12 بجے اور موزے پہن لیا تو ابھی سے وقت شمار نہیں ہوگا، ابھی سے جو ہے اس کا 24 گھنٹہ
یا 72 گھنٹہ شروع نہیں ہوگا، بلکہ جب وہ اس کا وضو ٹوٹے گا اور پھر وہ جو ہے وضو کرے گا اور تب مسح کرے گا، اس وقت سے اس کا گھنٹہ شروع ہوگا۔ مثلاً اس نے 12 بجے پہنا تھا موزہ کو وضو کر کے، اس کے بعد اس کا وضو ٹوٹا، سمجھیے کہ عصر کے وقت، تو اب عصر میں جو وضو کرے گا اور اس پر جو مسح کرے گا، تو اس وقت سے یعنی سمجھیے کہ مان لیں ہم 4 بجے، تو اب یہ 4 بجے سے اس کا جو ہے 12 گھنٹہ شمار کیا جائے گا، اگر وہ مقیم ہے، اگر وہ جو ہے سفر میں نہیں ہے تو، اور مسافر ہے تو 4 بجے سے لے کے 72 گھنٹہ اس کے بعد سے شمار ہوگا۔ یعنی بتانا یہ ہے کہ جس وقت سے پہنے گا اسی وقت سے گھنٹے شروع نہیں ہوں گے، بلکہ جب وہ پہلی بار مسح کرے گا تب سے جا کر کے اس کا گھنٹہ شروع ہوگا۔ تو اس کو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ وضو میں نمبر 4، وضو میں پیر کا جتنا حصہ دھونا فرض ہے اس پورے حصے کو موزہ ساتر ہو، یعنی موزہ ان حصوں کو چھپائے ہوا ہو، یعنی جہاں تک دھونا ضروری ہے پیر کو، جس کو ہم بولتے ہیں پنڈلیوں تک، جو ایک ہڈی نکلی ہوئی ہے اس ہڈی تک دھونا ضروری ہے، تو موزہ وہاں تک ہو، موزہ اس تک چھپائے ہوا ہو، ایسا نہ ہو کہ اس سے نیچے تک، اس سے نیچے تک ہوگا تو اس پہ مسح نہیں ہوگی، اس پہ مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ نمبر 5، یہ دونوں موزے رزق حلال کے ہوں، یعنی کمائی اس کی پوتر پاک کمائی سے ہو، چوری چماری کے، چھین چھان کے، یا کسی سے غصب کر کے نہ اس کو حاصل کیا گیا ہو۔ اس کے بعد مسح کی صفت بتاتے ہیں، مسح کیسے کریں گے، مسح کا طریقہ۔ نمبر 1، دونوں ہاتھوں کو پانی سے تر کر لیں گے، دونوں ہاتھوں کو پانی سے بھگا لیں گے۔ نمبر 2، پیر کے بالائی یعنی اوپری حصے پر ہاتھ کو پھیریں، یعنی پیر کے انگلیوں کے آخری سرے سے شروع کریں اور پنڈلی کے ابتدا تک لائیں، یعنی نیچے سے پیر کی انگلیوں سے جو ہے بھیگے ہوئے ہاتھ کو شروع کریں اور اوپر پنڈلیوں تک لائیں، اور یہ صرف ایک مرتبہ دونوں پیروں پر کرنا ہے، اونلی ون ٹائم۔ نمبر 3، داہنے ہاتھ سے داہنے قدم پر اور بائیں ہاتھ سے بائیں قدم پر، ٹھیک ہے، یعنی دائیں ہاتھ سے دائیں قدم پہ ہاتھ پھیریں گے اور بائیں ہاتھ سے بائیں قدم پہ، یعنی ایک ہی ہاتھ سے دونوں پہ نہیں پھیریں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ما یمنع المسح، جو چیزیں مسح کو روک دیتی ہے، یعنی وہ چیزیں اگر ہو جائیں تو مسح ختم ہو جاتا ہے، مسح ٹوٹ جاتا ہے، یعنی جیسے وضو ٹوٹتا ہے ویسے وہ مسح بھی ٹوٹ گیا۔ تو فرماتے ہیں جو چیزیں مسح کو روک دیتی ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، موزوں کو پیر سے نکال لینا، موزوں کو پیر سے نکال لیا تو بھی مسح ٹوٹ گیا۔ غسل کا واجب ہو جانا، جیسے کہ منی کا نکلنا یا ہم بستری کرنا، تو ان سے مسح جو ہے ٹوٹ گیا، اب اس کو مانا نہیں جائے گا، اب جو ہے نہا دھو کر کے پاک پوتر ہونا ضروری ہے، اور پیر پہ مسح نہیں کر سکتے بلکہ اس کو نکال کے پورے بدن کو دھونا ہوگا۔ نمبر 3، مسح کا جو وقت مقرر ہے اس کا ختم ہو جانا، یعنی مسح کا جو وقت ہے 24 گھنٹے مقیم کے لیے اور 72 گھنٹے مسافر کے لیے، تو وہ بھی اگر پورا ہو گیا ہے تو اب جو ہے وہ مسح نہیں کر سکتا، بلکہ اس کا مسح ٹوٹ گیا، اب جو ہے اسے نئے سرے سے وضو کر کے پھر سے چاہے تو وہ خف کو یا موزہ کو پھر سے پہنے اور پھر وہی ترتیب اس کو لاگو کرے۔ تو ان چیزوں کے ہو جانے سے جو ہے مسح ٹوٹ جاتا ہے، جیسے وضو ٹوٹتا ہے ویسے مسح بھی ٹوٹ گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔